حجیت حدیث حجیت حدیث یہ باقاعدہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر حدیث کی ابتدائی کتابوں سے لے کر انتہا تک اس ٹاپک کو اسپیشل پڑھایا جاتا ہے کہ اس پرفتن دور میں ہوا پرست، مادہ پرست اور خواہش پرستی کا یہ دور جو ہے کہ جس میں حدیث کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس طرح کے فتنے کوئی نئے نہیں ہیں بلکہ ہر دور میں مادے اور ہوا کے پیچھے چلنے والے لوگ، یعنی مادہ پرست اور ہوا پرست، جو کہ حدیث کو حجت ماننے سے انکار کرتے رہے، اور مقصد یہ رہا کہ عملی زندگی سے پیچھے ہٹا جائے، چونکہ بنیادی طور پر حدیث ہمیں عملی طور پر عملی زندگی میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور آپ کی تقریرات کو دیکھ کر انسان ویسے ہی اپنی لائف میں ان کو کرنا چاہتا ہے۔ احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیسک اس سے ہمیں ایک پریکٹیکل لائف نظر آتی ہے۔ تو ہوا پرستی اور مادہ پرستی کی نظر ہو جانے والے لوگ ہمیشہ جو ہے حدیث کو حجت ماننے سے انکار کرتے رہے تاکہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے۔ تو باقاعدہ یہ عنوان حجت حدیث کے اس عنوان سے پڑھایا جاتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید ہمارے لیے حجت ہے، ایسے ہی احادیث مبارکہ بھی ہمارے لیے حجت ہیں، دلیل ہیں، اتھینٹک ہیں، اتھینٹسٹی ہے حدیث کی جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ دلیل نمبر 1 ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، اور ہم نے آپ سے پہلے صرف آدمیوں ہی کو پیغمبر بنایا ہے جن کے پاس ہم وحی بھیجا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہمیشہ مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا گیا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا گیا۔ رسل وہ ہیں جن کو نئی شریعت اور احکامات دیے گئے، یعنی رسول، اس کی جمع رسل آتی ہے، اور انبیاء، نبی کی جمع انبیاء وہ ہیں جن کو نئی شریعت نہیں دی گئی بلکہ پہلے والے رسول کی شریعت اور احکامات سونپے گئے۔ ایسا تو ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کسی نبی کو مبعوث کیا ہو، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف کوئی کتاب یا صحیفہ بھیج دیا ہو کہ قوم کو یہی کافی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں بلکہ رسول یا نبی کا ہونا ضروری ہے، کہ ہم نے آپ سے پہلے ہمیشہ مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے تاکہ وہ اللہ جل جلالہ کے ان احکامات پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں۔ تو مردوں کو ہی ہمیشہ رسول بنا کر بھیجا گیا، آدمیوں کو ہی ہمیشہ بھیجا گیا، یعنی صرف وحی کو نہیں بھیج دیا گیا، کہ صرف قرآن مجید کو نہیں نازل کیا گیا بلکہ اس کو اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے عملی شکل میں اس کو دکھایا۔ صرف تورات کو نہیں بھیجا گیا، صرف انجیل کو نہیں اتارا گیا، صرف زبور کو نہیں اتارا گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صرف صحیفہ نازل کر دیا جاتا اور یہ حکم دے دیا جاتا کہ اس صحیفے پر عمل کرو، اس کتاب پر عمل کرو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے لیے صرف وحی جو ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صرف وحی کو بھیج دیا جائے، بلکہ وحی کو اپنے پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور وحی کی ان کو، اپنے انبیاء کو اور اپنے رسولوں کو، تاکہ وہ لوگوں کو عمل کر کے دکھائیں اور احکامات سکھلائیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر حدیث کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے، ہم اپنے دین کی صحیح طور پر تشریح اور وضاحت نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ بتا سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث ہمارے لیے
حجت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال افعال ہی کو یہ حدیث کہا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا قرآن نہیں نازل کیا بلکہ اپنے اس قرآن کو، اپنی کتاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ بھی اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے صرف کتاب نازل کی ہو، بلکہ ہم نے آپ سے پہلے صرف آدمیوں کو ہی پیغمبر بنایا، صرف کتاب کو راہ ہدایت نہیں بنایا، ہدایت کے ساتھ ہادی بھی بھیجا، مسلک کے ساتھ سالک کو بھی بھیجا۔ معلوم ہوا ہدایت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں بلکہ رسول یا نبی کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا تو بہت دفعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء کو بھیج دیا اور ان کو باقاعدہ کتاب نہیں دی گئی کہ صرف نبی یہ کافی ہے لوگوں کی ہدایت کے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صرف کتاب بھیج دی گئی ہو کہ یہی کافی ہے اور نبی کی ضرورت نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر بتائی اور سمجھائی، جو اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے، اور یہ عادت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آدمیوں کو ہی رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ دلیل نمبر 2، وما ينطق عن الهوى، سورہ نجم کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے اپنی خواہش سے ایک حرف بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسا کچھ نہیں نکلتا جو خواہش نفس پر مبنی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دین کے بارے میں فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں وحی مطلوب کو قرآن اور غیر مطلوب کو حدیث کہا جاتا ہے۔ وحی مطلوب یعنی جو وحی تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید ہے، اور غیر مطلوب وہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش سے کچھ دین کے بارے میں نہیں فرماتے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسا کوئی کلمہ نہیں نکلتا جو خواہش نفس پر مبنی ہو، بلکہ وہ دین کے احکامات ہی ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی بولتے ہیں جو ارشاد فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال یعنی آپ کی احادیث ہمارے لیے حجت ہیں۔ دلیل نمبر 3 ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث ہمارے لیے حجت ہیں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورہ النساء کی آیت ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حجت ہے، آپ کے اقوال حجت ہیں۔ دلیل نمبر 4، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے کہ اس آیت میں قبلے سے مراد بیت المقدس ہے، کہ ہم نے نہیں بنایا قبلہ جس پر آپ پہلے تھے یعنی بیت المقدس، مگر ہم نے اس کو قبلہ اسی لیے بنایا تھا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تو اس قبلے سے مراد بیت المقدس ہے، اس کی طرف رخ کرنے کے حکم کو باری تعالیٰ نے فرمایا جعلنا کے لفظ سے اپنی جانب منسوب فرمایا کہ نہیں بنایا ہم نے، جعلنا وما جعلنا، نہیں بنایا ہم نے قبلہ یعنی بیت المقدس کو جس پر آپ تھے، نہیں بنایا تھا ہم نے اس کو قبلہ الا مگر اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی اتباع کرتا اور کون نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جانب منسوب فرمایا کہ ہم نے نہیں بنایا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اگر بنایا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنایا تھا اس لیے اس کو بیت المقدس کو قبلہ بنایا تاکہ ہمیں معلوم ہو کون آپ کی اتباع کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پر قرآن مجید میں فرمایا کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا لو؟ حالانکہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم مذکور نہیں ہے، اس کی طرف رخ کر لو، اسے بیت المقدس کو یعنی قبلہ بنا لو، کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ موجود ہے کہ نہیں بنایا تھا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کس حکم کے اندر فرمایا گیا تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ بناؤ، اور یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس لیے ہم نے یہ کہا تھا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے
کون اتباع کرتا ہے اور کون مخالفت کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے غیر مطلوب وحی کے ذریعے سے، یعنی جو قرآن مجید کا حصہ نہیں بنی، وہ حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں، اللہ جل جلالہ نے ہی حکم کیا تھا کہ آپ بیت المقدس کو قبلہ بنا لو، تو اسے اپنی طرف منسوب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ وہی غیر مطلوب کا حکم بھی اسی طرح واجب التعمیل ہے جس طرح وہی مطلوب کا حکم، کہ اس پر بھی ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا اور بیت المقدس کو قبلہ بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ دلیل نمبر 5، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئیں۔ ان میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں نزول ملائکہ کی پیشین گوئی فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں، اور اس موقع پر فرمایا کہ نزول ملائکہ ہوا تھا، اس کی پیشین گوئی فرمائی، حالانکہ یہ پیشین گوئی قرآن مجید میں کہیں مذکور نہیں ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری مدد کی بدر میں، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو مگر ایک خوشخبری تھی تمہارے لیے۔ تو اب یہ پیشین گوئی فرمائی، حالانکہ اس کا ذکر نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ وحی غیر مطلوب کے ذریعے سے تھی۔ تو بہرحال تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ 5 لاکھ احادیث کی صورت میں محفوظ ہے۔ دنیا کا ہر انسان اپنی زندگی کے کچھ حصے کو پرائیویٹ لائف کہہ کر دوسروں سے چھپاتا ہے، دنیا کا تو یہ معمول ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو بتاؤ۔ اور دنیا کا یہ معاملہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنی بات کو چھپاتا ہے، جو پرائیویٹ لائف کو چھپاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے آپس کی باتیں دوسروں کو نہیں بتانی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک قول ہمیں بتا دیا گیا آپ کے حکم مبارک سے۔ تو پوری تاریخ انسانیت میں اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ایسی ہے جنہوں نے اپنی ازواج مطہرات سے، دوستوں سے، اپنوں سے، غیروں سے، غرض ہر ایک سے جو بھی آپ نے گفتگو کی یا کوئی معاملہ کیا تو اس کے بارے میں فرمایا مجھے جو کچھ کرتا ہوا دیکھو دوسروں کو بتاؤ۔ تو ایسی کھلی دھلی نکھری ہوئی پاکیزہ زندگی پر قربان جائیں کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک ادا کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کی پرائیویٹ لائف، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے قریب ترین یا اس کا راز و نیاز کا دوست، قریب رہنے والا، وہ انسان کی پرائیویٹ لائف کو بہتر سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور ہم تو چھپاتے ہیں۔ آج دنیا کا یہ رسم و رواج ہے کہ ایسی زندگی کو چھپایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر قربان جائیں کہ آپ کے سب سے قریب ترین لوگوں میں سے جو آپ کے خادم ہیں، خادم قریب ہوتا ہے خدمت گزار، اور اسی طرح انسان کے قریب ترین اس کی بیوی ہوتی ہے یا اس کا لنگوٹیا دوست ہوتا ہے بچپن کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری زندگی جو ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے آپ کی بیوی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، عورتوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جو آپ کے قریب ترین ہے وہی سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں، اور غلاموں میں سے یعنی سب سے پہلے غلاموں میں سے ایمان لانے والے حضرت زید بن ثابت ہیں، اور وہ آپ کے قریب ترین تھے، آپ کے خادم تھے، غلام تھے آپ کے۔ اور دوستوں میں سے لنگوٹیا دوست، بچپن کے دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ تو آپ علیہ السلام کی زندگی اتنی پاکیزہ، صاف ستھری اور نکھری ہوئی تھی۔ تو آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو نمایاں ہے جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان تعلیمات کو ہم حاصل کریں گے، ان کو پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، آپ کے افعال، اقوال اور تقریرات کو پڑھیں گے، احادیث کو دیکھیں گے، تو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں گے اور ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے
عربوں کے بارے میں انگریز مورخ لکھتا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں ایک اور انگریز مورخ ہیتی جو ہے وہ اس طرح لکھتا ہے، یہ الفاظ دیکھیے آپ انگلش میں: عرب کے جاہلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے مقام انسانیت سے ہمکنار کیا۔ عرب کے بدو تھے، جاہل تھے، لیکن مقام انسانیت سے ہمکنار کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے۔ ملک گیری سے لے کر تھوک پھینکنے تک کے آداب سکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم اعظم، مرشد اعظم اور معیار نفسیات کی مثالوں سے ہر چیز کو واضح کیا اور سمجھایا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمانوں میں بہت سے فتنے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک فتنہ منکرین حدیث کا تھا۔ ان کا تصور تھا کہ دنیا میں ترقی کا امکان حدیث کو چھوڑے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے احادیث کو حجت ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ دین کا اہم ترین ماخذ ہیں۔ ابتدائی اسلام میں کتابت حدیث سے ممانعت کی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تقریرات کو باقاعدہ نوٹ کیا گیا، لکھا گیا، آپ نے حکم کیا۔ ابتدا میں تو روک دیا گیا تھا تاکہ الفاظ حدیث کا الفاظ قرآنیہ کے ساتھ التباس اور اختلاط نہ ہو جائے۔ ابتدا میں آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ ابتدا میں قرآن مجید بھی نازل ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں، صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، آپ نے منع فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خلط ملط کر دو۔ لیکن جب صحابہ کرام اسلوب قرآن سے پوری طرح مانوس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث کی اجازت دے دی، جس کے بعد اور باقاعدہ احادیث لکھی گئیں، جس کے متعدد واقعات کتب حدیث میں منقول ہیں۔ مثلا جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابواب العلم میں اس پر ایک مستقل باب قائم کیا، باب ما جاء فی الرخصۃ فیہ، کہ اس میں رخصت دی گئی لکھنے کی، اس کے بارے میں یہ حدیث ہیں۔ اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل ہے، قال كان رجل من الانصار يجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا اسمع منك الحديث فيعجبني ولا احفظه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك وَأَوْمَا بِيَدِهِ لِخَطٍ۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا تھا، وہ آپ سے حدیث مبارک سنتے اور ان کو بہت اچھی لگتی تھی، اور وہ احادیث ان کو بہت اچھی لگتی تھی، لیکن ان کو یاد نہیں رہتی تھی، بھول جاتے تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی کہ میں آپ سے احادیث سنتا ہوں اور مجھے بھول جاتی ہیں۔ اس کے جو الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے حدیث سنتا ہوں، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن میں اس کو یاد نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ کیا، وَأَوْمَا بِيَدِهِ یعنی بِخَطٍ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قید العلم، کہ علم کو قید کر لو۔ قلت تو فرماتے میں نے کہا اللہ کے رسول وما تقید، علم کو کیسے قید کر سکتے ہیں؟ قال کتابتہ، فرمایا یعنی اس کو لکھ لیا کرو۔ صحابہ کرام کے صحیفے بھی جن کا آگے ذکر آ رہا ہے کتابت حدیث کے جواز پر واضح دلیل ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے اپنے پاس مختلف احادیث کے صحیفے لکھے ہوئے تھے، جیسے آپ پڑھیں گے صحف ابی ہریرہ وغیرہ۔ اگر حدیث لکھنے کی آپ علیہ السلام نے اجازت نہ دی ہوتی تو صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر مٹنے والے اور آپ کے ایک اشارے پر جان نثار کرنے والے تھے، وہ احادیث کبھی بھی نہ لکھتے۔ تو ان کے ان صحف سے اور اس مجموعہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ آپ علیہ السلام کی اجازت سے اور آپ کے حکم سے وہ لکھا کرتے تھے۔ سب ٹاپک 1.3 خیر القرون اور تدوین حدیث۔ خیر القرون اور تدوین حدیث، قرون ثلاثہ وہ 3 ادوار ہیں، 3 زمانے ہیں جن میں خیر کا غلبہ ہونے کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ پہلا دور یہ وہ دور ہے جسے دور صحابہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اختتام 120 ہجری میں
حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر ہوتا ہے. یہ وہ آخری صحابی ہیں جن کی وفات ہوئی 120 ہجری میں. تو یہ پہلا دور یہاں ختم ہوتا ہے. دوسرا دور یہ وہ دور ہے جسے دور تابعین کہا جاتا ہے. اس کا اختتام 170 ہجری میں ہوتا ہے. اس دور کی مشہور شخصیات میں سے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام ابراہیم نخعی، امام ابو عامر شعبی ہمدانی، امام نافع اور امام زفر رحمہ اللہ وغیرہ ہیں. تیسرا دور یہ وہ دور ہے جسے دور تبع تابعین کہا جاتا ہے. اس کا اختتام 220 ہجری میں ہوتا ہے. اس دور کے مشہور ائمہ کرام امام شافعی، امام عبداللہ ابن مبارک، امام ابو یوسف، امام محمد، امام سفیان ثوری رحمہم اللہ وغیرہ ہیں. تو یہ 3 زمانے ہیں جن کو خیر القرون کہا گیا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین یہ میرا زمانہ ہے. تو قرن کے اندر جو ہے ویسے تو 4 حرف پائے جاتے ہیں. بعض مفسرین نے، محدثین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ قرن میں 4 لیٹر ہیں، قاف، را، نون اور یا. اور اس کا جو پہلا حرف ہے وہ قاف ہے. اور خلفاء راشدین میں سے جو پہلے خلیفے ہیں ان کا نام بھی قاف پر ختم ہوتا ہے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قرن کا دوسرا حرف را ہے اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر کی آخری حرف بھی را ہے. اور قرنی کا جو تیسرا حرف ہے وہ نون ہے اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کا بھی آخری حرف نون ہے. اور قرنی کا چوتھا حرف یا ہے اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے آخری حرف یعنی علی، اس کا بھی آخری حرف یا ہے اور قرنی کا آخری حرف بھی یا ہے. تو یہ دور جو ہے خیر القرون کہلاتے ہیں. اسی طرح مختلف تعبیرات کی گئی ہیں. تو ان میں سے ایک واضح اقوال یہی ہیں کہ پہلا دور 120 ہجری تک، دوسرا 170 تک اور تیسرا 220 ہجری تک رہتا ہے. یہ تیسرا دور ہے. تو اس زمانے میں باقاعدہ حدیث کی حفاظت کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا گیا اور حفاظت کی گئی. تو آئیے پڑھتے ہیں حدیث کی حفاظت. حدیث کی حفاظت کا عہد رسالت سے لے کر اب تک اہتمام ہوا ہے اور حدیث کی حفاظت 3 طریقوں سے کی گئی ہے. پہلا طریقہ حفاظت حدیث کا حفظ حدیث ہے، احادیث کو یاد کرنا ہے. اور یہ طریقہ اس دور کے لحاظ سے انتہائی قابل اعتماد تھا. اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظے عطا فرمائے تھے. وہ صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے گھوڑوں تک کے نسب نامے بھی یاد رکھتے تھے. ایک ایک چیز کے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہوتے تھے، اپنے گھر کی اشیاء کے، تلواروں کے، گھوڑوں کے، اپنی خود کے، ہر ایک چیز کے نام رکھے ہوئے ہوتے تھے اور گھوڑوں تک کے نسب نامے بھی یاد رکھتے تھے. تو ان کے لیے یہ طریقہ بہت آسان تھا حفاظت حدیث کا، یعنی احادیث کو یاد کر لینا نہایت قابل اعتماد طریقہ تھا. اور دوسرا طریقہ تعامل حدیث یعنی حفاظت حدیث کا دوسرا طریقہ جو صحابہ نے اختیار کیا یعنی وہ آپ علیہ السلام کے اقوال افعال پر عمل کر کے اسے یاد رکھتے تھے. کہ نماز اب تک پڑھی جا رہی ہے، پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھنے والے ماشاء اللہ. تو وہ طریقہ جو ہے یہ باقاعدہ دیکھا دیکھی یہ چلا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے، صحابہ نے ایسے نماز پڑھی اور بعینی ہی آج تک وہ نماز پڑھی جا رہی ہے. وضو کیسے بنانا ہے، وضو کرتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کے معمول کو دیکھتے تھے، آپ علیہ السلام کے ایک ایک ادا کو وہ نوٹ کرتے تھے اور پھر ویسے ہی کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں اور ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے. تو یہ تعامل حدیث یہ دوسرا طریقہ تھا. یہ بھی آپ علیہ السلام کے اقوال اور افعال کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ تھا کہ اس پر عمل کرتے تھے. تیسری بات کتابت حدیث ہے کہ تیسرا طریقہ حدیث کی حفاظت کا وہ حدیث کو لکھنا ہے. اس کے 4 مراحل ہیں احادیث کی کتابت کے. پہلا مرحلہ کہ متفرق طور سے احادیث کو قلم بند کرنا. مختلف صحابہ کرام نے بھی اپنی طرف سے نوٹس لکھے ہوئے تھے، بنائے ہوئے تھے. دوسرا طریقہ کسی ایک شخصی صحیفے میں احادیث کو جمع کرنا جس کی ذاتی حیثیت ذاتی یادداشت کی ہوتی تھی. اور تیسرا احادیث کو کتابی صورت میں بغیر ابواب کے جمع کرنا. اور چوتھا جو ہے احادیث کو کتابی صورت میں ابواب کے ساتھ جمع کرنا. تو عہد رسالت اور عہد صحابہ میں کتابت کی پہلی 2 قسمیں رائج ہو چکی تھیں، یعنی متفرق طور سے احادیث کو قلم بند کرنا. یہ کتابت حدیث کا طریقہ آپ علیہ السلام کے دور سے ہی تھا.
اور آپ کے بعد صحابہ نے باقاعدہ اس پہ ورک کیا، اور دوسرا کہ شخصی صحیفے بنائے ہوئے تھے، اپنے اپنے نوٹس بنائے ہوئے تھے، لکھے ہوئے تھے صحابہ کرام نے۔ تو یہ دونوں طریقے اس وقت سے رائج ہیں۔ حفاظت حدیث کا تیسرا طریقہ جو ہے، سب سے پہلے مختلف صحابہ کرام نے اپنی یادداشت کے لیے احادیث کو قلم بند کیا۔ اس کا آپ دیکھ لیں کہ جو ہے کون کون سے صحابہ کرام ہیں، مختصراً ہم ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے صحیفے کا نام ہے الصحیفۃ الصادقہ، جنہوں نے اپنے پاس لکھا ہوا تھا۔ حضرت جابر، یہ مسجد نبی کے مدرس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صحیفے کا نام ہے صحیفہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیفہ علی المرتضیٰ، زکوٰۃ، قصاص اور دیت کے احکامات اس کے اندر لکھے گئے تھے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیفہ سمرہ بن جندب۔ حضرت معاذ بن جبل، جن کو آپ علیہ السلام نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تھا، جن سے پوچھا تھا کیسے فیصلہ کرو گے، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید سے، فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو فرمایا کہ میں آپ کی سنت سے اس کو دیکھوں گا، فرمایا اگر وہاں پہ بھی نہ پاؤ تو انہوں نے کہا تھا کہ اجتہد برأیی، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، تو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو ان کے پاس بھی صحیفہ تھا، یعنی کتاب معاذ بن جبل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، انہوں نے بھی لکھا کتاب عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی لکھا کتاب ابن عباس۔ حضرت سعد بن عبادہ نے لکھا کتاب سعد بن عبادہ۔ تو یہ باقاعدہ صحابہ کرام نے اپنے اپنے نوٹس بنائے ہوئے تھے اور اپنے پاس احادیث مبارکہ یہ لکھی ہوئی تھیں۔ تو اس وقت سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اپنی یادداشت کے لیے احادیث کو قلم بند کیا۔ تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرما دیا تھا، تو ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا تو یہ صحابہ کرام نے کیا جو ہے بغیر اللہ کے نبی کی مرضی کے اور آپ علیہ السلام کے روکنے کے باوجود انہوں نے لکھ لیا تھا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کے لکھے ہوئے صحیفے یہ اس بات پر عینی شاہد ہیں کہ آپ علیہ السلام کے حکم نامے سے باقاعدہ انہوں نے اپنے پاس یہ نوٹس لکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری کردہ احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورنروں کے لیے احکامات لکھوائے، جس کا نام کتاب الصدقہ ہے۔ آپ نے فرائض و سنن کے احکامات لکھوا کر حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اہل یمن کے ارسال فرمائے۔ اس مجموعے کا نام صحیفہ عمر بن حزم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جواباً خط بھیجا تھا، جب انہوں نے خط لکھا تھا کہ کیا سبزیوں میں زکوٰۃ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، آپ علیہ السلام نے جواباً خط بھیجا کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سلاطین دنیا کے تمام جو ہے خطوط، جو تبلیغی خطوط بھیجے گئے تھے، اسی تحریری سرمایہ حدیث کا وہ بھی ایک خصوصی مجموعہ ہے کہ جو خطوط آپ علیہ السلام نے بھیجے تو باقاعدہ وہ بھی ہمارے لیے اسی کا ایک نمونہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو جمع کیا۔ مذکورہ تمام صحابہ کرام کے صحائف، آپ کے جاری کردہ احکامات اور خطوط باقاعدہ محفوظ تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں آپ کو صدقات سے متعلقہ وہ مکتوبات چاہیے تھے جو آپ علیہ السلام نے لکھوائے تھے، حضرت عمر بن حزم کو بھیجے تھے۔ تو انہوں نے ان کو دیکھنا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، انہوں نے ریسرچ کروائی تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت عمر بن حزم کے ہاں وہ موجود ہیں۔ تو انہوں نے تلاش کروائے تو وہ ان کی نسل کے اندر، ان کی آل کے اندر جو ہے وہ وہاں ان کو مل گئے اور انہوں نے وہاں سے استفادہ کیا۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھوائے گئے بھی احکامات تھے اور ان کو محفوظ کیا گیا۔ تدوین حدیث میں حکومتی کاوشوں کا باقاعدہ آغاز صرف ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے جو ہے صحابہ کرام نے لکھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھوائے احکامات، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آیا کہ باقاعدہ حکومت نے بھی اس کے اندر دلچسپی لی، جب خلیفہ برحق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور کے اندر یہ باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا کہ احادیث کو جمع کیا جائے، اس پر نظر رکھی جائے اور ان کی کتابت کروائی جائے۔ تو تدوین حدیث میں حکومتی کاوشوں کا باقاعدہ آغاز پہلی صدی ہجری کے آخر میں خلیفہ برحق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور میں مختلف ائمہ احادیث کو خطوط لکھے کہ احادیث پر نظر رکھو اور باقاعدہ اس کی کتابت کرواؤ۔ خاص طور پر امام محمد بن مسلم بن شہاب زہری اور قاضی مدینہ امام ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم اندلسی کو حکم دیا
کہ وہ اپنی اپنی یادداشت کے مطابق ایک ایک کتاب حدیث میں تصنیف کریں. یہ بات مفتاح السنہ مطبوعہ مصر میں. تو مختصراً یہ کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یعنی باقاعدہ حکومتی کاوشوں سے احادیث کو مدون کرنے کا کام کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ حادثاتی طور پر یہ لکھی گئیں، یہ جمع کر دی گئیں، ان کی کتابیں بن گئیں. باقاعدہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور یہاں تک کہ حکومتی کاوشوں نے بھی جو خلفائے برحق تھے انہوں نے اس پر کوشش کی اور باقاعدہ محدثین کو پیغامات بھیجے تاکہ وہ احادیث کو لکھیں اور ان کو محفوظ کریں اور کتابی شکل میں لے آئیں. حدیث کی کتابوں کا تعارف. حدیث کی کتابیں وضع، ترتیب اور مضامین و مسائل کے اعتبار سے چند قسم پر ہیں. یعنی اب یہاں ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کیسے کیسے احادیث کو لکھا گیا اور ان کی کون سی کتابیں بنائی گئیں اور کس ترتیب سے ان کتابوں کو وضع کیا گیا. حدیث کی کتابوں کا تعارف ترتیب اور وضع کے اعتبار سے، مضامین اور مسائل کے اعتبار سے کتابوں کو مختلف عنوانات سے سمجھایا بتایا جاتا ہے. کچھ کتابیں ہیں کہ جن کو جامع کہا جاتا ہے، چونکہ وہ کتابیں مختلف مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں، یعنی اس میں مختلف مضامین کی احادیث جمع کی گئی ہوتی ہیں. تو جو کتابیں بھی تصنیف کی گئیں، ہر محدث نے اپنے طریقے سے کتاب کو ڈیزائن کیا، یعنی اس میں احادیث کو جمع کیا. تو ان کو ایک ترتیب دی گئی ہے کہ مختلف محدثین نے اپنے اپنے طریقے سے احادیث کی جمع اور تدوین کا جو کام کیا، احادیث کے ذخیرے کو جمع کیا. تو اس میں جو کتابوں کی وضع ہے، اس میں ترتیب ہے یا مضامین اور مسائل ہیں، اس اعتبار سے مختلف ان کے نام ہیں کتابوں کے. کچھ کتابیں ہیں نمبر 1 جیسے جامع. تو کچھ کتابیں ہیں کہ جس میں درج ذیل 8 مضامین کی احادیث مبارکہ جمع ہیں. تو نمبر 1 جیسے سیر، اور نمبر 2 آداب، اسی طرح تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشراط، مناقب. تو یہ 8 بڑے اہم ترین مضامین ہیں. ان مضامین پر احادیث دی گئی ہیں. تو صحاح ستہ میں سے جو مشہور حدیث کی 6 کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان صحاح ستہ میں صرف بخاری اور ترمذی جامع ہیں. جیسے کہا جاتا ہے جامع الصحیح البخاری یا جامع الترمذی کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں کتابیں جامع کی کیٹیگری میں آتی ہیں. ان کے علاوہ جامع المسانید اور جامع معمر بن راشد بھی ہیں. یعنی صرف صحاح ستہ میں سے تو یہ 2 کتابیں ہیں جو کہ جامع ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جامع المسانید، اور اسی طرح جامع معمر بن راشد رحمہ اللہ، یہ بھی جو ہے جامع ہیں. یعنی ان کتابوں میں بھی یا ان کی لکھی ہوئی جو یہ کتب ہیں، ان میں بھی یہ 8 طرح کے مضامین ہیں اور ان مضامین کے مطابق وہ احادیث جمع کی گئی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیر کا کیا معنی ہے، یا آداب کا اور تفسیر وغیرہ اس کا کیا مفہوم ہے. تو آئیے یہ فائدے میں یہ چیزیں واضح کی گئی ہیں. سیر یہ سیرت کی جمع ہے، یعنی وہ مضامین جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات پر مشتمل ہیں، تو ان کو سیر کہا جاتا ہے. آپ کی زندگی پر جو بھی واقعات مشتمل ہیں ان کو سیر کہا جاتا ہے. آپ کے اسفار ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. آداب، یہ ادب کی جمع ہے، اس سے مراد آداب المعاشرت ہیں، مثلا کھانے پینے کے آداب وغیرہ. تو اس کیٹیگری کی احادیث بھی اس میں جمع ہے، جامع کے اندر ہوں گی. اسی طرح تفسیر، یعنی وہ احادیث جو تفسیر قرآن سے متعلق ہیں، باقاعدہ باب التفسیر قائم کیا جاتا ہے، اور سور کی جو ہے سورتوں کی وہ باقاعدہ تفسیر کی جاتی ہے، اور مختلف آیات کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی.
اور اس طرح عقائد یعنی وہ احادیث یا مضامین جن کا تعلق عقائد سے ہو، وہ احادیث بھی جمع کی گئی ہیں۔ فتن، یہ فتنے کی جمع ہے، یعنی وہ بڑے بڑے واقعات جن کی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو ان واقعات کا تذکرہ کہ قرب قیامت اتنے بڑے بڑے فتنے آئیں گے، ان کی ساری تفصیلات وہ وہاں پہ موجود ہیں باب الفتن میں۔ اشرات یعنی علامات قیامت، شرط کی جمع اشرات، اشرات الساعہ۔ احکام یعنی احکام عملیہ جن پر فقہ مشتمل ہوتا ہے، ان کو سنن بھی کہا جاتا ہے۔ سنن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن طیبہ، سنن مبارکہ، تو اس سے متعلقہ جو احکامات ہیں ان کو بھی جمع کیا گیا ہے۔ اور مناقب یعنی منقبت کی جمع ہے، صحابہ کرام اور صحابیات اور مختلف قبائل اور طبقات کے فضائل جو ہیں ان کے مناقب اور فضائل۔ تو یہ 8 طرح کے مختلف مضامین جو ہے جامع کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی وہ کتاب جو کہ جامع کہلاتی ہے، جامع البخاری، جامع الترمذی، جامع المسانید، جامع معمر بن راشد، ان کتابوں میں اس ترتیب کے عنوانات موجود ہیں، اس لیے ان کتابوں کو جامع کہا جاتا ہے کہ چونکہ مختلف احکامات سے متعلقہ اور مضامین سے متعلقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، اس لیے ان کو جامع کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، سنن، یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں احکام کی احادیث ابواب فقہیہ یعنی کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ وغیرہ کی ترتیب کے بیان ہوں، تو ان کو سنن کہا جاتا ہے۔ جو ابواب فقہیہ کی ترتیب ہوتی ہے، کتاب الطہارت سب سے پہلے پڑھایا جاتا ہے، پھر کتاب الصلاۃ پڑھایا جاتا ہے، یعنی مواقیت الصلاۃ آ جاتا ہے، کتاب الصلاۃ ختم ہوتا ہے تو کتاب الصوم آ جاتا ہے، کتاب الحج آ جاتا ہے، کتاب الزکوٰۃ آ جاتا ہے۔ یہ ابواب فقہیہ کی ترتیب ہے۔ تو ایسی بھی بہت سی کتابیں ہیں کہ جن میں احادیث ابواب فقہیہ کے مطابق جمع کی گئی ہیں، تو ایسی احادیث کو یعنی احادیث کی ان کتابوں کو سنن کہا جاتا ہے۔ جیسے سیاہ ستہ میں سے سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، تو یہ کتابیں جو ہے ان کو سنن میں شامل کیا گیا ہے، یہ سیاہ ستہ میں سے ہیں۔ مسند، یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں احادیث فقہی ترتیب پر نہ ہو بلکہ اس میں صحابہ کے مراتب کی ترتیب سے ان کی مرویات کا ذکر ہو، تو ایسی کتاب کو مسند کہا جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو ہے یعنی صحابہ کرام کے مراتب کی جو ترتیب ہے اس کے حساب سے احادیث کو جمع کیا گیا ہو۔ جیسے مرتبے کے اعتبار سے سب سے اول صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو جو کتاب مسند ہوگی تو اس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث مروی ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا، اور پھر اسی طرح حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مرویات مذکور ہوں۔ تو اس ترتیب سے اگر احادیث جمع کی گئی ہیں تو اس کتاب کو مسند کہیں گے۔ یا اگر ترتیب حروف ہجا کی ترتیب سے کہ جو وہ صحابہ کرام یا محدثین کے جن کے نام الف سے شروع ہوتے ہیں سب سے پہلے ان سے متعلقہ احادیث جمع کی گئی ہیں، پھر جن کا نام با سے شروع ہوتا ہے تو ان کے جو احادیث ہیں جو مرویات ہیں ان کو جمع کیا گیا ہو، تو یا ترتیب حروف ہجا یا ترتیب تقدم و تاخر اسلامی کے لحاظ سے احادیث مذکور ہوں۔ اسلامی لحاظ سے جو مؤخر احادیث ہیں بعد میں ذکر کیا گیا، جو مقدم ہے پہلے ذکر کیا گیا ہو۔ جیسے اس میں طرح جو کتابیں ہیں ان میں سے مسند دارمی ہے، مسند ابو داؤد طیالسی ہے، مسند امام شافعی ہے، مسند اسد بن موسیٰ رحمہ اللہ، مسند عبداللہ بن موسیٰ، مسند اسحاق بن راہویہ اور مسند عثمان بن ابی شیبہ اور مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ یہ وہ محدثین ہیں کہ جنہوں نے احادیث کو اس انداز سے جمع کیا ہے، یعنی وہ کتاب جو کہ مسند ہے، مسانید ہیں، تو انہوں نے احادیث کو اس انداز سے جمع کیا ہے صحابہ کرام کے مراتب کے اعتبار سے۔ صحیح، نمبر 4 ہے صحیح، یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں احادیث صحیحہ کے ذکر کا التزام کیا گیا ہو،
جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ. تو یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن میں احادیث صحیحہ کو ذکر کیا گیا اور غیر صحیحہ نہ ہو. اس میں حدیث ضعیف ہے، خبر واحد ہے، یا معلل ہے، یا شاذ ہے، اس طرح کی جو احادیث ہیں وہ اس کے اندر نہ پائی جاتی ہوں، تو ایسی کتاب کو صحیح کہا جاتا ہے. جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان دونوں کو صحیحین کہا جاتا ہے. اربعین یہ حدیث کا وہ مجموعہ ہے جس میں ایک باب یا مختلف ابواب کی 40 احادیث کو ایک سند یا مختلف اسناد سے جمع کیا گیا ہو. اور 40 احادیث کے بہت مجموعے موجود ہیں، جیسے 40 نووی، امام نووی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ احادیث کا وہ مجموعہ ہے کہ مختلف ابواب کی 40 احادیث، 40 کو کہتے ہیں، احادیث کو ایک سند یا مختلف سندوں سے جمع کیا گیا ہو. تو آپ نے پڑھا کہ مختلف کتب، مضامین اور ترتیب کے اعتبار سے جو وضع کی گئیں تقریباً 5 قسمیں ہیں: جامع، سنن، مسند، صحیح اور 40. اسی طرح اور اقسام بھی ہیں کہ جیسے ایک صحابی کی احادیث کو جمع کر دیا گیا. اسی طرح حروف ہجائی کے اعتبار سے محدثین کے نام ذکر کیے گئے اور ان سے جو منقول احادیث ہیں ان کو جمع کیا گیا. اسی طرح یہ جو کتب احادیث کی ایک ترتیب ہے تو اس کی مختلف اور اقسام بھی ہیں، جیسے سنن، مسند، صحیح وغیرہ کے علاوہ معجم بھی ہے، جز بھی ہے، جز یعنی اقسام کتب میں سے جس میں ایک مسئلے کی احادیث کو جمع کر دیا جاتا ہے. مفرد بھی ہے، غریبہ بھی ہے، مستدرک بھی ہے، مستخرج بھی ہے، مراسیل بھی ہے، اطراف بھی ہے. تو یہ مختلف عنوانات ہیں جن کو اس میں مختلف جو کتب ہیں جو شامل ہیں، جن کو اطراف کہا جاتا ہے، جز کہا جاتا ہے. جیسے جز رفع یدین ہے، جز قرات ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتب ہیں. تو یہ کتب احادیث کی ایک ترتیب تھی اور ان کا ایک مختصر تعارف تھا.